انکوبیشن سینٹر فری لانس ٹریننگ اور فری لانس ٹریننگ کے بعد نوجوانوں کو جابز کے مواقع بھی فراہم کر رہا ہے۔ بالکل ایسی ہو جہاں بات کر رہی ہیں جی بی کی، وہاں پہ ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے حکیمہ خان کی اوشو تھنگ ریسٹورانٹ کے حوالے سے، جو کہ ڈسٹرکٹ نگر میں موجود ہے۔ And this special segment is sponsored by SCO, which is Special Communication Organization. السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان، میں ہوں حکیمہ۔ اس وقت ہم منپن نگر کے ایک بہت ہی خوبصورت ریزورٹ میں موجود ہے جس کا نام ہے ہوشو تھان۔ اس کا ہوشو تھان برٹش کی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شاہی مہمان خانے۔ تو ناظرین اس وقت اس ہوٹل کے اونر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس ہوٹل کا نام اوشو تھان کیوں رکھا ہے اور یہاں پہ یہ کون کون سے لوکل ڈش پرووائڈ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹورسٹ یہاں اس ہوٹل کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو ہمارے پاس یہاں اوشو تھانگ منپن نگر میں تشریف لانے کا۔ تو آپ کا سوال ہے اوشو تھانگ۔ اوشو تھانگ ہمارا ثقافتی مطلب کلچر یہاں سے آیا ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اوشو تھانگ کیوں رکھا ہے۔ کہ اوشو تھانگ کا معنی ہے شاہی مہمان خانہ۔ تو اس زمانے میں قبل آج کل جو ماڈرن دور آیا ہے، سن 72 سے پہلے اسٹیٹ ہوا کرتا تھا نگر۔ تو یہاں پر جو اوشو مہمان آتے تھے وہ تقریباً کیونکہ غریبی تھی، لوگ صرف شاہی مہمانوں کے شاہی خاندان کے ہی مہمان ہوتے تھے۔ تو شاہی خاندان ان کے لیے جو طرح طرح کے یہاں کے پکوان جو دیسی بنتے تھے، خوبانی کے تیل میں، اخروٹ کے تیل میں، ہوم میڈ بٹر میں، تو وہی چیزیں ہم نے یہاں اپنے ثقافت کو اجاگر کرنا تھا۔ نگر کا جو ثقافت تھا یہاں کا، اسی کو ہم نے پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے اس کا نام اوشو تھانگ رکھا۔ پھر اسی کا لاج رکھ کے پھر ہم نے وہی کوشش کی کہ ہم آج ہمارے یہاں پر جو بھی دنیا سے یا پاکستان سے کہیں سے بھی ہمارے پاس ٹورسٹ آتے ہیں، ان کو ہم اپنا ٹریڈیشنلی آرگینک ڈشز، جس طرح ہمارا گورکن ہے جو بلوش پٹ سے بنتا ہے، ہمارا جو پرانا ہنڈی تھی پتھر کی، اس میں ہم دیسی گوشت جو یہاں کا آرگینک گوشت ہے، ان پہاڑوں پر جڑی بوٹیاں کھانے والے جانور، جس کا گوشت کو ہم اخروٹ کے تیل میں یا ہوم میڈ بٹر میں بنا کے پیش کرتے ہیں، جو لذیذ اپنی جگہ اور صحت کے حوالے سے تو میرے خیال میں اس کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے جو ہمارا ثقافتی یہاں کا جس طرح ساگ تھا، اس کو ہم خوبانی کے گری میں کوٹ کے اس کے پانی میں پیور، جس میں کوئی تڑکا نہیں ہوتا ہے، ہم درم پھٹی یہاں بناتے ہیں جو کہ ہمارا سویٹ ہے۔ پرانے زمانے میں کیونکہ دشوار تھا، یہ آئسولیٹڈ جگہ تھا، یہاں پر نمک کشمیر سے آتا تھا تو چینی کہاں سے لاتے، تو لوگ بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے اپنے حساب سے ٹیسٹ ڈیولپ کیا۔ یہاں کا گندم کو انہوں نے ایک پروسیس سے گزارا جس سے وہ گندم کی اپنی مٹھاس باہر آتی ہے، تو اس کی ہم پھٹی یعنی پھٹی ہمارے زبان میں بریڈ کو کہتے ہیں، تو وہ بھی مختلف تیلز میں، جس طرح خوبانی کا تیل ہو یا اخروٹ کا تیل ہو، اس میں ڈبو کے کھاتے ہیں۔ یہ لذیذ اور مرغن اور بہت ہی زبردست غذا ہے جو کہ یونیک ہے۔ تو ڈو جو ہمارا ثقافتی جو سوپ ہے، وہ یہاں آپ کے سامنے ہم وہ نوڈلس نکال رہے تھے، پھر اپنا جو گوشت ہے یہاں کا سب کچھ اس میں ہمارا پیور ہے۔ تو دنیا کے جو سیاح آتے ہیں ان کو انجوائے بھی کرتے ہیں، کیونکہ منپن سیاحت کا مرکز ہے۔ راکا پوشی دیران پیک جو مشہور ہے پاکستان کا، ان کا بیس کیمپ یہاں سے ہوتا ہے، اس کا گیٹ وے ہے منپن گلیشیر ہے، کیونکہ نگر قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، یہاں پر بہت سے نظارے ہیں تو جو ایک ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ کیا
کیا بات ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ کہ وہاں کا جو ٹریڈیشنل ایک کلے پاٹ میں وہ جو کھانا اور ہانڈی بنا رہے تھے, آپ کو مزیدار کھانوں کے علاوہ وہاں سے راکا پوشی کا ویو نظر آتا ہے. اینڈ بہت سارے جو یہاں پہ لوگ بھی اسٹے کرتے ہیں, دیر از آلسو لائک اے ریزورٹ دیر, وہاں پہ فریش چیری فروٹ ہے, ان کے ٹریز لگے ہوئے ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو کین انجوائے وین یو گو دیر. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن جہاں پر ہم یہاں گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کی جو ہوٹل انڈسٹری ہے اور جو ریسٹورینٹ انڈسٹری ہے اٹ سیلف, اس کے لیے بھی جو ہے پروموٹ ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم وہاں کی لوکیشنز کو پروموٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہاں کے جو کھانے ہیں اور ان کا جو ٹیسٹ ہے اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے, وہ ہمیں ڈیفینیٹلی یہاں پر تو نہیں ملتا.